السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال کچھ ہمارے ان دوستوں کی طرف سے ہے جو سفر پہ رہتے ہیں اور مسافر کی حالت میں ان کے اوپر نماز کی جو شرطیں ہیں ان کو کس طریقے سے ان کو پورا کرنا ہے، اس سلسلے میں ہے۔ ایک چیز تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ مسافر بنتے کب ہیں شرعی طور سے، جس میں آپ کو ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں تخفیف کر دی جاتی ہے، 4 رکعت کے بجائے صرف 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو یہ مسافر کب بنتے پہلے اس کو سمجھنا ہے ہم کو، اور جس شہر میں ہم جائیں گے وہاں پہ قیام کی کیا صورت ہوگی اس کو سمجھنا ہے ہم کو۔ جب یہ 2 چیز سمجھ جائیں گے ہم تو پھر سارے معاملات آپ کو بڑے آسان دکھائی دیں گے۔ پہلی چیز تو یاد رکھیں آپ کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو صرف گھر سے نکلنا کافی نہیں ہے، آپ کو اپنے اس شہر سے نکلنا ضروری ہوگا، اور اس شہر کے جو اطراف کے حصے ہیں جو اس کے دائرے میں آتے ہیں اس سے نکلنا ضروری ہوگا جہاں سے آپ جا رہے ہیں۔ عموماً شہروں کے باہر میں ایک بورڈ سا لگا رہتا ہے جس میں ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیما سماپت ہو رہا ہے، یا یہاں پھر دوبارہ آپ پدھاریں، اور جس شہر میں جاتے ہیں وہاں پہ ایک بورڈ لگا رہتا ہے جہاں پہ لکھا رہتا ہے کہ آپ کا اس شہر میں استقبال ہے، تو اس کو آپ اس کا ایک حد مان لیں۔ تو جب آپ اس حد سے باہر ہوں گے تب جا کر کے آپ مسافر مانے جائیں گے شرعی طور سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو 78 کلومیٹر کے فاصلے پر جانا ہے، اتنی منزل آپ کو دور ہونی چاہیے جس کا اگر پیمانہ سے ناپا جائے کلومیٹر کے ذریعے سے تو 78 کلومیٹر کی دوری پہ ہو، جس شہر یا جس مقصد سے جس منزل کے واسطے آپ نکلے ہیں۔ تو 78 کلومیٹر ہونا یہ ضروری ہے شرعی مسافر بننے کے لیے، جس میں آپ کو نماز کے سلسلے میں کہا گیا کہ رعایت دی جائے گی۔ دوسرے، آپ کا اپنے شہر سے نکلنا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شہر سے نکلے نہیں ہیں، آپ گھر سے صرف نکلے ہیں اور شہر کے اندر ہی ہیں، ہو سکتا ہے شہر آپ کا 2-3 کلومیٹر بڑا ہو اور وہاں پہ کہیں مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو آپ اس مسجد میں جا کر کے اکیلے پڑھیں یا امام صاحب کے پیچھے پڑھیں، آپ شہر کے اندر ہی ہیں، آپ مسافر ابھی نہیں بنے ہیں، آپ کو نماز مکمل پڑھنا پڑے گی۔ دوسری یہ ہے کہ آپ شہر سے تو نکل گئے لیکن 78 کلومیٹر کی دوری پہ آپ نہیں جا رہے ہیں، جس منزل پہ جس ڈیسٹینیشن پہ آپ جا رہے ہیں وہ آپ کا 78 کے اندر ہی ہے، 70 ہے، 72 ہے، 75 ہے، 60 ہے، 50 ہے، اس طرح سے ہے۔ تو بھی آپ نہ تو اس سفر کے اندر کہیں پہ آپ ٹرین سے ہو یا جہاز سے یا بس سے یا اپنی گاڑی سے، اس سفر کے اندر نہ تو آپ نماز کے اندر تخفیف کریں گے، قصر کریں گے، اور نہ وہاں پہنچ کر کے آپ کو قصر کرنا ہے کیونکہ آپ 78 کے اندر ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں پورا ہو، آپ شہر سے باہر نکل چکے ہیں، شہر کے حد سے باہر، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ باضابطہ جہاں جا رہے ہیں وہ 78 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو جیسے شہر سے باہر نکلیں گے آپ مسافر مانے جائیں گے۔ اس شہر میں جب پہنچیں گے تب، اور سفر کے اندر رہیں گے تب، بہرحال آپ کو نماز ظہر، عشاء اور عصر 4 کی جگہ پہ 2 پڑھنا پڑے گی۔ فجر علی حال ہی اپنی جگہ پڑھی جائے گی 2 رکعت، مغرب علی حال ہی 3 رکعت پڑھی جائے گی، ان میں کوئی قصر یا اس میں کوئی تخفیف نہیں ہے۔ اب رہا جس شہر میں آپ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ کتنا دنوں رہنا ہے اور کیسے رہنا ہے وہ سمجھ لیں۔ عام طور پہ جو ہمارے جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں مستورات کو لے کے جاتے ہیں ان کو کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کا قیام مسجدوں میں ہوتا ہے، وہاں امام کے ساتھ بہرحال وہ اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ ہاں، اکیلا پڑھیں گے تو آتا ہے کہ بھائی آپ 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں گے، لیکن جب کسی امام کے پیچھے مقتدی بن کر کے ہیں تو پھر امام کو فالو کرنا ہے اور مکمل پڑھیں گے۔ لیکن خاتون جو ہوتی ہیں ان کا قیام کسی گھر میں ہوتا ہے، وہاں پہ وہ اپنی نماز یہ سوچ کر کے کہ ہم تو مسافر ہیں، وہ 2 رکعت ہی پڑھ لیتی، یا ان کو اندازہ نہیں لگتا ہے کہ ہم چلو 15 دن تو یہاں پہ ٹھہریں گے، پورا چلہ یہاں پہ ہمارا لگے گا، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ اس محلے اس محلے آتے جاتے ہمیں بہرحال کہیں پہ رکنا 15 دن کا ہو نہیں رہا ہے، یوں ہی گزرتا جا رہا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو اس لحاظ سے ہم آدھا کر لیں گے۔ یہ کنفیوژن آپ دور کر لیں۔ آپ جس شہر میں جا رہے ہیں اس شہر کا مجموعی طور سے آپ کا قیام کیا وہ دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی شہر مان لیجئے 30-35 کلومیٹر کے اطراف میں ریڈیس میں پھیلا ہوا ہے اور وہاں کے کسی محلے میں آپ 10 دن 2 دن 3 دن رہتے، 15 دن سے اندر ہی صحیح، تو بھی آپ کو نماز مکمل پڑھنا پڑے گی، کیونکہ 15 دن کی نیت سے آپ رہ رہے ہیں، 15 دن سے زیادہ آپ کا رہنا ہو رہا ہے، اور اسی شہر کے اندر آپ رہ رہی ہیں باضابطہ، جس شہر کے اندر آپ جا کر کے الگ الگ محلوں میں 1 دن 2 دن رہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو شہر کا حکم دیکھا جائے گا، الگ الگ محلے کا نہیں۔ ہاں، اگر شہر چینج ہو جائے، مان لیجیے آپ مہاراشٹر گئے ہیں، آج مالیگاؤں میں ہے، کل پونا میں ہے، پرسوں دھولیا میں ہے، اس طرح سے شہر آپ کا بدلتا چلا جا رہا ہے، اور ہر شہر کے اپنے اپنے حدود ہے، اس شہر سے نکل کے دوسرے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، تب دیکھا جائے گا کہ آپ کسی ایک شہر میں 15 دن کی نیت سے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر اس شہر سے نکلتے ہی پھر مسافر بن گئے ہیں آپ، وہاں جا کر کے بھی 15 دن رہنا نہیں ہے آپ کو، وہاں نماز قصر کریں گی۔ مرد تو بیچارے اگر اپنا ان کے امام کے پیچھے ہیں تو مکمل کر لیں گے، امام کے پیچھے جو امام مقیم ہے وہاں،
اور عورتیں جو ہے اپنے گھر میں رہتی ہیں، وہ اپنا جو ہے قیام ان کا 15 دن سے کم کا ہے، شہر بدل چکا ہے، تو وہ پھر 2 رکعت ہی پڑھیں گے، ظہر، عصر اور عشاء، باقی فجر اور مغرب ہم نے بتا دیا آپ کو۔ تو اس طریقے سے شہر اگر بدلتا جائے گا تو آپ کو بہرحال قیام دیکھا جائے گا 15 دن کا ہے یا نہیں، اور نہیں 1-2 دن ہے، 10 دن ہے، 15 کے اندر اندر ہی ہے اور شہر بدلتا جا رہا آپ کا، تو پھر آپ وقت اقامت جو کہا گیا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے سلسلے میں جو کہا گیا کہ آپ کو مکمل نماز پڑھنی ہے وہ بھی لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہیں جا کر کے آپ 15 دنوں کا قیام کر لیتے ہیں ایک شہر کے اندر، اور وہاں الگ الگ محلوں اور مسجدوں میں آپ کا جانا ہوتا ہے، تو آپ کو نماز مکمل پڑھنا پڑے گی، کیونکہ اس شہر کے حکم کے لحاظ سے آپ وہاں پر جا کے مقیم ہو چکے ہیں، وہاں وطن اقامت آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ تو ان باتوں کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، انشاءاللہ العزیز ساری کنفیوژن دور ہو جائیں گی، اور ان مسائل کو عام بھی کر دیں۔ یہ عبادات سے متعلق ہے، اور ہر مسلمان کے لیے جو سفر میں رہتا ہے ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے ان سب چیزوں کو سمجھ لینا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔